أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد. عزیز دوستو، پیارے ساتھیوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہماری صحت کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ہر قسم کی پریشانی اور ہر قسم کی بیماری سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ کی مجلس میں ہم نے ہندوستان کی اسلامی تاریخ کا آغاز کیا اور ہم نے چند اہم باتیں سنی ہندوستان کے متعلق، اور ہم نے آخرکار آریہ پر اپنی بات روکی۔ دراوڑی کون ہے ہم نے دیکھا، اور اس کے بعد آریہ پر ہماری بات رکی، اور ہم نے کہا کہ آریہ یہ ایسی قوم تھی جو ہندوستان پر باقاعدہ بادشاہت اور ریاست کا نظام قائم کی۔ اور آج ہم انشاءاللہ ہمارے اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ آریہ قوم آگے چل کر کیسے بٹی اور ان کی حالت مسلمان آنے سے پہلے کیسے ان کی سلطنتیں تھیں، اور ننند خاندان والے کون تھے، اور سکندر کا حملہ کب ہوا، اور اس کے بعد سلطنت موریہ یہ کیسی سلطنت تھی اور کون ان کے اہم بادشاہ تھے، اور اس کے بعد گپت خاندان جو ہندوستان میں ایک اہم خاندان تھا، اور اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہن اور گوجر قبائل والے کون تھے اور یہ مسلمان آنے سے پہلے ان لوگوں کی کیا حالات تھی۔ تو آریہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ذات پات کے نظام پر اڑے ہوئے تھے، اور یہاں پر ایک بات بہت ضروری ہے بتانا کہ یہ جو برہمن تھے، جہاں ان کے پاس مختلف قسم کے پوجا پاٹ ہوا کرتے تھے، وہاں پر ایک اہم ان کے پاس چیز رائج تھی جسے بھینڈ چڑھانا۔ ان کے ہاں بھینڈ چڑھانا بہت ضروری تھا، تو ڈھیر سارے جانور ذبح کرتے تھے بھینڈ کے نام پر۔ جب بھی کوئی بادشاہ فتح کر لیتا ہے تو بہت بڑا بھینڈ چڑھایا جاتا ہے، تو ہر چیز کے لیے بھینڈ چڑھانا اور جانوروں کا بے تحاشا ذبح کرنا، غیر ضروری ذبح کرنا، تو ہزاروں کی تعداد میں ذبح کرنا، تو یہ یہاں پر ہندوستان میں بہت زیادہ رائج تھا۔ تو ذات پات اور یہ بھینڈ، ان دو چیزوں کی نفرت کی وجہ سے یہ جو ہندو مذہب تھا، یہ جو ویدک مذہب تھا، اس کی مخالفت ہوئی۔ تو سب سے پہلے اس کی مخالفت ہوئی گوتم بدھ کے زمانے میں۔ گوتم بدھ ایک ایسے آدمی تھے جو کپل وستو، جو شمالی ہندوستان نیپال کے قریب ان کی پیدائش ہوئی، یہ بھی شہزادے تھے اور ان کے والد اس علاقے کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، تو بالکل شہزادے جیسی ان کی زندگی ہوا کرتی تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ ان کی زندگی میں ایک اچانک ایک تبدیلی پیدا ہوئی، ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا۔ وہ یہ کہ جب انہوں نے دیکھا کہ برہمن ذات پات کے اس نظام پر اڑے ہوئے ہیں، اور اس نظام کی وجہ سے وہ جیسے لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، یہ جب انہوں نے دیکھا تو ان کی زندگی میں تبدیلی آئی۔ تو انہوں نے سوچا کہ بھائی یہ آخر ہوتا کیوں ہے؟ ہم انسان سب مساوات ہیں، سب ایک ہیں، ہمارے جسم میں بھی خون لال ہے اور ان کے جسم میں بھی خون لال ہے، وہی ذہن اللہ نے انہیں دیا ہے تو ہمیں بھی اللہ نے وہی ذہن دیا ہے۔ تو آخرکار یہ پیدائش کی بنیاد پر یہ جو تفرقہ ہے، یہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ یہ تو سراپا ظلم ہے، اسے ہونا نہیں چاہیے۔ اور اس کے بعد انہوں نے بھینڈ کو دیکھا کہ بے تحاشا بھینڈ مذہب کے نام سے، پوجا پاٹ کے نام سے، اسے بھی کافی انہیں قدورت ہوا کرتی تھی۔ تو یہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے یہ آواز اٹھائی، کہا کہ دیکھو انسان انسان سب برابر ہیں، انسان انسان سب برابر ہیں، اور کسی بھی ذی روح، کسی بھی جاندار چیز کا ذبح کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ یہ کہہ کر سب سے پہلے آواز اٹھانے والے یہی گوتم بدھ تھے۔ جب ان کے اندر تبدیلی آئی تو انہوں نے اپنی شہزادی زندگی چھوڑ دی اور جنگلوں میں چلے گئے، اور جا کر وہ میڈیٹیشن کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ اور یہ کئی دنوں کے بعد جب ان کے آس پاس لوگ جمع ہوئے، جب ان کی جو ہے پرچار شروع ہوئی، ان کی دعوت شروع ہوئی، تو ان کے پاس لوگ جمع ہونے لگے۔ تو یہ بالکل دنیا سے دور رہنا یہ ان کا کانسیپٹ تھا، یہاں تک کہ جسم میں کپڑے نہیں پہننا
جتنا ہو سکے آدمی کو دنیا کی خواہشات، دنیا کے لذات اور دنیاوی چیزوں سے دور ہونا چاہیے، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ اور گوتم بدھ یہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی اس نے اپنے آپ کو تمام قسم کی برائیاں سے دور کر لی، اپنے خواہشات کو اس نے نیست و نابود کر دیا، خواہشات کو کچل دیا، تو اسے نروان ملتا ہے، وہ جیت جاتا ہے، وہ اس دنیا میں جیت جاتا ہے۔ تو اصل میں بدھ مذہب کی بنیاد انہوں نے رکھی، آگے چل کر یہ جو اپنی باتیں پیش کر رہے تھے اسی کو بدھ مذہب کا نام دیا گیا، یہی بدھ مذہب بنا، یہی بدھ مذہب جو دنیا میں آج رائج ہے۔ اس کے بانی وہی تھے جو ہندوستان میں قبل مسیح علیہ السلام سے 600 سال پہلے انہوں نے اس کا آغاز کیا تھا۔ تو یہی تھے گوتم بدھ، اور ان کا مذہب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دنیاوی خواہشات کو ختم کرنا، اس لیے اے لوگ جنگلات میں چلے جاتے تھے اور اس کے بعد مختلف قسم کے ریاضات کرتے تھے، جس کے ذریعے سے یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ہمیں نروان مل گیا، ہم دنیا سے جیت گئے، نجات ہمیں مل گئی۔ تو یہ جو نظام تھا، یہ جو باتیں کہہ رہے تھے، یہ بالکل ہندو مذہب کے بالکل خلاف تھا۔ یہ جو ویدک مذہب ہوا کرتا تھا اس کے بالکل خلاف تھا۔ وہاں پر جنت دوزخ کی بات تھی، وہاں پر اونچ نیچ کی بات تھی، وہاں پر بھیڑ چرانے کی بات تھی، وہاں پر پوجا کی بات تھی۔ یہ تمام چیزوں سے انہوں نے اپنے آپ کو دور کیا، اپنے لوگوں کو دور کیا، انہوں نے اپنی نئی بات سنائی۔ یہاں پر ان دونوں کے درمیان چھیڑخانی ہوئی۔ تو اسی زمانے میں بدھ ہی کے زمانے میں ایک دوسرے صاحب اٹھے جنہیں مہاویر جین کہا جاتا ہے، یہ لگ بھگ اسی زمانے کے تھے، لگ بھگ وہ بھی اسی علاقے کے، یو پی وغیرہ کے علاقے کے تھے۔ تو یہ شروع جب ان کا ہوا تو یہ ان کے ایک استاد کو مانتے تھے جن کا ذکر بہت کم آتا ہے۔ وہ اس کے بعد آگے چل کر انہوں نے اپنے لیے ایک نیا مذہب ایجاد کیا۔ تو جین مذہب میں اتنی شدت تھی کہ وہ کسی بھی ذی روح، کسی بھی جاندار کو اپنے طور سے نقصان نہیں پہنچانا ہے، یہ ان کی بنیاد ہے۔ اسی لیے یہ اپنے ناک منہ میں ہمیشہ ماسک ڈالتے ہیں تاکہ کوئی بھی جراثیم، کوئی بھی جرم بھی نہ مرے ان کی وجہ سے۔ اور یہ اتنا شدید مذہب تھا کہ یہ ان کی عبادتیں تقریباً جو ہے ریاضیات تھی، جسم کو تکلیف دینا تھا، کئی کوسوں میل دور چلنا تھا، بغیر چپلوں کے چلنا تھا، پہاڑوں میں رہنا تھا، یعنی ایسی کٹھن ان کے اندر چیزیں تھیں جسے دیکھ کر لوگ انہیں اتنا زیادہ قبول نہیں کیے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں بدھ اور جین مذہب کے مقابلے میں بدھ مذہب کافی تیزی سے پھیلا۔ بدھ مذہب ہندوستان سے شروع ہوا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چائنا کے اندر ہے، جاپان کے اندر ہے، تھائی لینڈ کے اندر ہے، لگ بھگ آپ یہ جو جسے جو ہے آپ ایسٹ ایشیا کہتے ہیں، یہاں پر یہ تقریباً ہر ملک میں پھیلا ہوا ہے۔ حالانکہ ہندوستان سے شروع ہوا اور ہندوستان میں کئی سال تک رہا، آج بھی سری لنکا کے اندر بدھ مذہب ہے۔ تو یہ بدھ مذہب بڑی تیزی سے پھیلا، لیکن جین مذہب نہیں پھیلا۔ جین مذہب کے بعض پیروکار ہیں جو ہندوستان میں رہتے ہیں۔ یہ بدھ مذہب اور اس سے زیادہ ان کے اندر پابندیاں اور شدت موجود ہے۔ تو یہ یاد رکھ لیجیے، بدھ ہو کہ جین ہو، ان کے یہاں خدا کا تصور نہیں ہے۔ یہ آپ تقریباً ان کا مطالعہ کریں گے تو آپ تقریباً جان جائیں گے کہ یہ الہاد ان کے اندر ہے، خدا کا انکار ان کے اندر ہے، ایتھیزم ان کے اندر ہے۔ یہ کسی خدا کا تصور نہ دیتے ہیں، نہ اس تعلق سے ان کے پاس کوئی گفتگو ہے۔ خدا کا سزا دینا، خدا کا جزا دینا، جنت دینا، دوزخ دینا، یہ تصور ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ ان کے پاس صرف تصور یہ ہے کہ دنیا میں پیدا ہو گئے اور دنیا میں اگر ہم کو جیت حاصل کرنی ہے نا، تو ہمیں اس دنیا سے دور رہنا ہے، دنیاوی خواہشات سے دور رہنا ہے اور دنیاوی لذات سے دور رہنا ہے، جو کہ ہم جانتے ہیں جو انسان کے خلاف ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا، اللہ نے انسان کے اندر لذات رکھے، لیکن اللہ نے کہا کہ دیکھیں یہ لذت، یہ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حلال طریقہ ہے، اور یہ خواہشات کو اگر آپ حرام طریقے میں پورا کریں گے تو میری پکڑ تمہارے لیے ہے۔ تو یہ جو بالکل صاف سیدھا آسان طریقہ، اسے چھوڑ کر انہوں نے بڑی خطرناک بھول بھلائیے والی زندگی اختیار کی۔ اس کی وجہ کیا ہے عزیز دوستو؟ ذات پات کے نظام پر ذات پات کی بات کہہ کر یہ جو شدت انہوں نے اختیار کی، اس کی وجہ سے یہ بدھ اور جین مذہب عروج میں آئے، ظاہر ہوئے۔ اس کی بنیادی وجہ برہمنوں کا ظلم تھا۔ برہمن اپنے اونچے نسل کے ہونے کا دعویٰ اور ہمیشہ خدا کے قریب ہونے کا دعویٰ، اپنے آپ کو پاک مقدس سمجھنے کا دعویٰ تھا، کہ اسی زمانے میں یہ دو مذہب عروج میں آئے جنہوں نے ان کی کٹر مخالفت کی۔ لیکن آگے چل کر ہندو مذہب بھی بدھ مذہب سے کافی متاثر ہوا۔
کافی متاثر اس ناحیے سے کہ ہندو مذہب میں آج جو کہا جاتا ہے کہ ذبح نہیں کرنا چاہیے، گایوں کا ذبح نہیں کرنا چاہیے، جانوروں کا جو ذبح نہیں کرنا چاہیے، کہتے ہیں کہ اصل میں بدھ مذہب سے آیا ہے۔ منوسمرتی جو لکھنے والے تھے وہ کافی بدھ مذہب سے متاثر تھے، اور بدھ مذہب اور ہندو مذہب ہندوستان میں یہ دو ایسی طاقتیں تھیں جو اسلام آنے سے پہلے آپس میں ان کے درمیان بڑے گھناؤنے ٹکراؤ ہوا کرتے تھے، آپس میں ان کے ہاں بہت سارے اختلافات تھے، اور کئی لوگ ایسے بھی نکل آئے جو دونوں کو جوڑ کر دیکھنا چاہتے تھے، دونوں کو ملا کر دیکھنا چاہتے تھے، درمیانی رائے اختیار کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ جو لوگ درمیانی لوگ آئے، انہوں نے اس مذہب سے چند باتیں لی، اس مذہب سے چند باتیں لی، اور جوڑ کر پیش کیا۔ عوام کو امن و امان میں رکھنے کے لیے بھرپور کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود ایک حد تک ایک کامیاب نہیں ہو پائے۔ ہندو مذہب رہا، بدھ مذہب رہا۔ اب ہم جب آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں تو یہ ہندوستان میں اب ایک طرف ہندو مذہب ہے اور ایک طرف بدھ مذہب ہے اور جین مذہب ہے۔ جین مذہب جیسے میں نے آپ کو بتایا اسے کافی رواج نہیں ملا، تو ہندو مذہب اور بدھ مذہب۔ جب ہم آگے بڑھ کر سیاسی تاریخ پڑھتے ہیں تو ہم کو سب سے پہلی جو سلطنت، سب سے پہلا خاندان جو ہم کو ہندوستان کی تاریخ میں نظر آتا ہے وہ ہے ننند خاندان، جو باقاعدہ بڑی حکومت اس نے قائم کی، بہت بڑی حکومت قائم کی۔ اس خاندان کے بہت سارے بادشاہ آئے جس کی تفصیل جاننا میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ضروری نہیں، لیکن اس خاندان کے زمانے میں جو ایک اہم واقعہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ اس زمانے میں الیگزینڈر کا حملہ ہندوستان میں ہوا۔ الیگزینڈر کو اردو میں سکندر کہتے ہیں، تو سکندر کا حملہ ہندوستان میں ہوا ہے۔ سکندر وہ آدمی تھا جس کے تعلق ساری دنیا جانتی ہے، یہ نکلا تھا گریس میسیڈونیا سے، وہاں سے اس کے اندر یہ جوش تھا کہ تمام دنیا کو یہ اپنے زیر سائے کرے، تمام دنیا کو اپنے انڈر کرے، اس کی یہ سمجھیے کہ جنون کی حد تک اس کی خواہش تھی۔ اور ایرانیوں سے پرانی لڑائیاں، پرشین اور رومنس، ان کے درمیان جو پرانی لڑائیاں ہوئی، ہمیشہ پرشین جیتا کرتے تھے، کبھی بھی رومنس نہیں جیتے۔ تو پہلا آدمی جو رومی ہونے کے باوجود آگے بڑھ کر ایرانیوں کو جس نے دبایا، زپایا، وہ یہی سکندر تھا، اس لیے یہ کافی مشہور ہے تاریخ میں۔ بعض لوگوں نے سکندر کے تعلق سے کہا کہ یہ ذوالقرنین ہیں، اسی کو تاریخ میں سکندر کہا گیا، لیکن غلط بات ہے۔ ذوالقرنین الگ ہیں، سکندر الگ ہیں۔ ذوالقرنین اور سکندر کے درمیان کئی ہزار سال کا فاصلہ ہے۔ ذوالقرنین جو اللہ کے قریب بندے، نیک صالح بندے تھے جن کا ذکر سورہ کہف میں آتا ہے، وہ الگ ہیں، اور یہ سکندر جو بعد میں آئے جن کی جو حکومتیں قائم کرنے کی خواہش تھی، یہ الگ ہیں، دونوں الگ ہیں، ان دونوں کو جوڑنا نہیں چاہیے۔ تو سکندر کا حملہ ہوا یہ ننند خاندان کے زمانے میں۔ یہ کب ہوا؟ قبل مسیح عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے لگ بھگ 300 سال پہلے سکندر کا حملہ ہوا۔ وہ ہندوستان میں آیا، باقاعدہ ہندوستان کو اس نے لوٹا، یہاں کی بہت ساری ریاستوں کو اس نے نیست و نابود کیا، اور آگے بڑھنا چاہتا تھا، لیکن اس کے ساتھ جو لشکر تھا وہ ساتھ نہیں دیتا، کمزور پڑ گئے تھے، آگے بڑھنے کی ان کے اندر طاقت نہیں تھی، تو لشکر تتر بتر ہو گئی، اور وہ مجبور ہو کر واپس جانے لگا، اور واپس اپنے بستی، اپنے علاقے بابل میں پہنچا، اور وہاں پر وفات پا گیا۔ جب وفات پایا اس کی عمر 35 سے زیادہ نہیں تھی، واللہ اعلم۔ تو یہ سکندر کا واقعہ پیش آیا جو ننند خاندان کے زمانے میں۔ یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ جاننے کے لیے کہ ہندوستان میں بیرون ملک سے لوگوں کا آنا یہ اسلام سے پہلے سے موجود ہے۔ اس میں اسلام کو دوشی ٹھہرانا ہرگز غلط بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے محمود غزنوی آئے جنہوں نے حملہ کیا، فلاں آئے جنہوں نے حملہ کیا، اسلام کے نام کو خراب کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں، انہیں جان لینا چاہیے کہ اسلام سے پہلے یہاں پر مختلف ریاستیں تھیں جن کے درمیان بہت سارا خون خرابہ ہوا کرتا تھا، اور سکندر یہ اسلام آنے سے پہلے ہندوستان میں آیا تھا، اور ہندوستان میں ہمیشہ سے باہر کے لوگوں کا آنا، اس سے پہلے آپ نے آریہ کا ذکر سنا، اس کے درمیان اور بھی قبائل آئے جو تاریخ میں جن کے نام مشہور نہیں ہوئے، جو مشہور ہیں جن کے واقعات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو سکندر کا آنا تھا، اور اس کے بعد یہ ننند خاندان بعد میں ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جو مشہور خاندان آیا جس کا میں ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سلطنت موریہ۔ سلطنت موریہ ایک اہم خاندان تھا ہندوستان میں جس نے سارے ہندوستان کو جوڑ کر حکومت کرنے کی کوشش کی۔ اس خاندان کا پہلا بادشاہ جس کا نام چندر گپت تھا، یہ شروع میں بالکل معمولی اس کی شروعات ہوئی، لیکن آگے چل کر اس نے اپنی طاقت کو بہت مضبوط کیا، اپنی سلطنت کو بہت مضبوط کیا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا آیا جس کا نام بندو سارا تھا، یہ دو گزرے، اور بندو سارا کا لڑکا جس کا نام اشوک تھا، اشوک وردھن جس کا نام تھا، یہ کافی شہرت حاصل کرتا ہے ہندوستان کی تاریخ میں۔
یہ اشوک وہ آدمی ہے جس نے کلنگ اڑیسہ میں ایک بہت بڑی لڑائی لڑی. یہ لڑائی سے پہلے ہندو مذہب کا پیرو تھا. یہ لڑائی ہوئی, اس لڑائی میں 1 لاکھ لوگ سے زیادہ مارے گئے. تو لڑائی جب اختتام کو پہنچی تو اشوک وردھن کافی پریشان ہوا. اس نے غور و خوض کیا کہ اتنا خون خرابہ سلطنتوں کو پھیلانے کے لیے, حکومت قائم کرنے کے لیے, پالیٹکس کے لیے یہ کس حد تک صحیح ہو سکتا ہے. تو یہ غور و خوض کرنے لگا. تو اس کے ساتھ جو مشیرین تھے ان میں سے کئی لوگوں نے بدھ مذہب کے تعلق سے تعارف کروایا. تو اشوک نے بدھ مذہب کو پڑھا, بڑی تفصیل سے پڑھا, یہاں تک کہ چند دنوں کے بعد اس نے اعلان کر دیا کہ میں بدھی ہو گیا. تو اشوک ایسا بادشاہ جس نے سارے ہندوستان کو جوڑ کر حکومت کی, وہ آگے چل کے بدھی مذہب کا پیرو بن جاتا ہے, بدھ مذہب کو اختیار کرتا ہے, ذات پات کے نظام کو ختم کرتا ہے, اور اس کے بعد یہ دنیاوی لالچی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے, بھیڑوں کو ختم کرتا ہے, اور الٹا اس مذہب کا ایسا پیرو بنتا ہے, ایسا مبلغ بنتا ہے کہ اس نے سارے ہندوستان میں اس کے دائیوں کو بھیجا اور لوگوں کو بھیجا, اور اس نے بڑے بڑے لوہے کے تختیوں میں اور بڑے بڑے پتھروں میں اس نے یہ اپنے میسیج کو لکھا ہے. اس نے لوگوں میں مساوات قائم کرنے کے لیے اس نے میسیجز لکھے. اور ہندوستان میں یہ جو جسے لاٹ کہتے ہیں اردو میں, یہ ہندوستان میں بہت سارے لاٹ آج تک مل رہے ہیں. تو اسے معلوم ہوا کہ یہ قدیم زمانے میں اس نے یہ لاٹوں کو لکھ کر لوگوں میں بات مشہور کرائی کہ دیکھو بدھ مذہب میں جو نظام ہے یہ ہندو مذہب کے نظام سے بہتر ہے. کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے مبلغین کو مصر تک بھیجا, مصر تک, عرب تک اس نے بھیجا, تاکہ وہاں پر پہنچ کر یہ بدھ مذہب کی ترویج ہو. اور اشوک ایک ایسا آدمی ہے جس نے انصاف قائم کیا اور بہت بہترین انداز سے حکومت کی. اس کے دور میں ہندوستان کافی ترقی کرتا ہے. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ جو اشوک کے جو بھی لاٹ لکھے گئے, یہ لاٹ جس فونٹ میں لکھے گئے, یہ فونٹ اصل میں عرب دنیا سے آئے تھے. جو خط تھا, یہ خط سیدھے دائیں سے شروع ہو کر بائیں ختم ہوتا تھا, جو یہاں کے جو لیپی تھے اس کے برخلاف تھا, چونکہ وہ بائیں سے شروع ہو کے دائیں میں ختم ہوتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ زمانے میں عربوں کے یہاں پر تعلقات ہوا کرتے تھے. یہ جو خط, کتابت کے لیے جو خط تھا, یہ اصل میں اشوک کے زمانے میں یا پھر اس سے پہلے عربوں سے لوگوں نے سیکھا. اسی لیے اسے حروف عربیہ کے نام سے کتابوں میں لکھا جاتا ہے. تو وہاں سے انہوں نے ان فونٹس کو سیکھا اور انہوں نے اسے لکھا. اور یہ جو فونٹ تھے جو آگے چل کر اس کی ترقی ہوئی تو عربی فونٹس میں یہ تبدیل ہوئے. تو یہ اشوک کا بہت اہم کام تھا اور ہندوستان میں اس نے کافی نام کمایا. اور اس کے بعد یہ جب وفات پایا تو اس کے پوتوں میں اس کی سلطنت بٹی, پھر آپس میں اختلافات ہوئے اور یہ موریہ خاندان ختم ہو گیا. اب اس کے بعد ہم جب تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمارے نظر میں جو اہم خاندان جو نظر آتا ہے وہ ہے خاندان گپت. خاندان گپت ایک اہم خاندان ہے. اس کا پہلا بادشاہ جس کا نام بھی چندر گپت تھا, لیکن اس کا تعلق گپت خاندان سے تھا. وہ جو چندر گپت تھا اس کا تعلق موریہ سے تھا. یہ جو چندر گپت تھا یہ ہندو مذہب کا پیرو تھا اور وہ بڑی شدت سے پیروی کرتا تھا. اور اس کے بعد یہ اس کا جو لڑکا آیا جس کا نام تھا سمدر گپت, اس نے کافی حد تک اپنی وسعت کو پھیلائی. وہ بھی ہندو مذہب کا پیرو تھا, لیکن ان کے ہاں شدت نہیں تھی. سمجھیے کہ بدھی مذہب اور ہندو مذہب یہ دونوں کو انہوں نے جوڑ کر دیکھا اور دونوں کی تعلیمات کو لیا اور رعایا میں امن و امان سے حکومت کی. تو یہ جو سمدر گپت تھا اس نے بہت سارے کارنامے انجام دیے, کافی ترقی ہوئی اس کے زمانے میں. اور خاص طور پر اس کے پاس ایک رسم تھا جسے اشومیدہ کہتے ہیں. یہ رسم کے تحت ہوتا یہ تھا کہ ایک گھوڑے کو دوڑایا جاتا. ایک گھوڑا چل کر جاتا, اگر اس گھوڑے کو کسی بھی ریاست کا بادشاہ اگر پکڑ لے تو اس بادشاہ پر حملہ کرتا اور اس کی حکومت کو چھین لیتا. تو اس طریقے سے گھوڑے دوڑائے جاتے. اگر کسی نے گھوڑے کو دوڑایا نہیں تو گھوڑا زمین میں گھومتا, آخرکار یہ پکڑ لاتے, اس گھوڑے کو ذبح کرتے اور اس کا گوشت کھاتے اور اس کے بعد اس کا پوجا پاٹ ہوتا تھا. یہ سمدر گپت کے زمانے میں یہ کافی اہم چیز تھی جس کا میں ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہتا تھا. سمدر گپت کی کافی لمبی عرصے تک حکومت رہی اور بہت دور تک یہ پہنچا. اس کے بعد اس کا لڑکا آیا جس کا نام بھی چندر گپت تھا, لیکن چندر گپت دوسرا اسے کہا جاتا ہے. اس نے اپنے نام کے لیے ایک نیا نام چنا جسے بکرامجیت کہا جاتا ہے. اس نے اپنے آپ کو بکرامجیت کہا اور یہ ہندو مذہب کا بڑا ہی کٹر پیرو تھا. اس نے اپنے زمانے میں بدھیوں کو کافی تکلیف دی اور اس نے بدھی مذہب کو تقریباً ختم کرنے کی کوشش کی. اہم چیزوں کو اس نے ختم کر دیا.
اور بڑی شدت سے ہندو مذہب کا پیرو تھا اور براہمنوں کی بہت کافی عزت کرتا تھا. اور اسی زمانے میں وید کی اور ترقی ہوئی اور اسی زمانے میں کہا جاتا ہے کہ آریہ بٹ جو میتھمیٹکس کا بڑا تھا اسی کے زمانے میں تھا. اور اسی کے زمانے میں اور دوسرے اکتشافات ہوئے. اسی کے زمانے میں دوسرے ملکوں سے لٹریچر لایا گیا. اسی زمانے میں بہت سارے چیزیں اس کے زمانے میں ہوئی. یہ تھا چندر گپت جسے بکرا مجید کہا جاتا ہے. اس کی ایک مستقل تاریخ ہے, میں صرف آپ کے سامنے اشارے کر رہا ہوں. اب یہ اس کے بعد اس کی حکومت ختم ہوئی اور پھر یہ ان کے بچے آئے, ان کے اولاد آئی, آپس میں اختلافات ہوئے, ان کی بھی سلطنتیں ختم ہوئی. اس کے بعد جو اہم سلطنت جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ سلطنت ہے ہرش کی سلطنت. ہرش وردھنا ایک مشہور بادشاہ گزرا ہے. تو یہ جو ہرش کی, اس کے بھی والدین تھے, اس کی بھی آنے والی نسل تھی, لیکن ہرش کا میں ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑا انصاف پسند بادشاہ تھا. اسے خون خرابے سے نفرت تھی اور یہ بھی ہندو مذہب میں ہونے کے باوجود آگے چل کر اشوکا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس نے بھی بودھی مذہب کو اختیار کر لیا تاکہ بستی میں امن ہو. اور یہ بڑا انصاف پسند بادشاہ تھا اور اسی کے زمانے میں اسلام کا ہندوستان میں داخل ہونے کا آغاز ہوا. اچھا, اور ایک قوم تھی جنہیں سفید ہن کہا جاتا ہے. سفید ہن یہ اصل میں ہندوستان سے باہر سے یہ لوگ آئے تھے. انہی کو بعض لوگ منگول بھی کہتے ہیں. بہرحال ایک قبیلے والے تھے, ہندوستان سے باہر آئے اور ہندوستان میں داخل ہوئے, یہاں کی ریاستوں کو برباد کیا, یہاں کی بستیوں کو لوٹا اور یہاں کے لوگوں پر زبردستی حکومت کی, برہمنوں پر ظلم کیا, یہاں کے مذہبوں کو ختم کیا. تو بہت خطرناک انہوں نے حکومت کی. آخرکار یہاں کے لوگوں نے مل کر ان کی سلطنت کو ختم کرنی چاہیے تو یہ کشمیر چلے گئے ہن, اور کشمیر میں ان کی مدت تک حکومت رہی اور اس کے بعد یہ ختم ہو گئے. ہن کے ساتھ ایک دوسرا قبیلہ داخل ہوا ہندوستان میں جنہیں گوجر کہا جاتا ہے. ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میں ان قبائل کے نام کیوں لے رہا ہوں. گوجر قبیلہ ایسا قبیلہ ہے جو آگے چل کر انہی کو راجپوت کہا گیا. یہ جو راجپوت آج یہ دعویٰ کرتے ہیں, مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ مسلمان تم واپس چلے جاؤ, تم باہر نکل جاؤ, تمہارے ملک چلے جاؤ. اصل میں جان رکھیے کہ برہمن ہو یہ بھی باہر سے آئے اور یہ جو راجپوت ہیں یہ بھی باہر سے آئے. یہ اصل میں گوجر قبیلے سے ان کا تعلق تھا. گوجر اصل میں گجرستان ایک علاقہ ہے جو ہندوستان سے باہر بہت دور کا علاقہ ہے. یہ ہن, سفید ہن جب ہندوستان پر حملہ کیے ان کے ساتھ مل کر یہ ہندوستان میں آئے, ان کے سپاہی بن کر ہندوستان میں آئے. جب ہند قبیلہ کمزور ہو گیا تو گوجر قبیلہ نے اپنے ہاتھ میں طاقت لی اور یہ ہندوستان میں پھیل گئے. انہوں نے اپنی ریاستیں قائم کی, اپنی حکومتیں قائم کی, اپنی بستیاں بنائی, جو بھی ان سے بن پڑا انہوں نے کیا. اچھا, یہ جو گوجر تھے ان کے یہاں 4 مشہور قبائل جو آج بھی موجود ہیں. ایک قبیلہ ہے چوہان قبیلہ, ایک قبیلہ ہے پرمار قبیلہ, ایک قبیلہ ہے سولنکی قبیلہ, ایک قبیلہ ہے برہار قبیلہ. یہ ایسے قبائل ہیں جو ہندوستان میں آج بھی موجود ہیں. تو یہ اصل میں ہندوستان سے باہر سے آئے اور اس کے بعد یہ ہندوستان میں رہے, ہندوستان میں حکومت کی. اب یہاں پر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ چیز جو ہوئی وہ یہ کہ یہاں کے جو برہمن تھے انہوں نے دیکھا کہ کوئی بادشاہ اگر بہت بڑی اس کی بادشاہت ہوتی ہے تو وہ بدھی بن جاتا ہے, ہندو مذہب کو چھوڑ دیتا ہے. اس سے آپ کو یہ بھی بات معلوم ہونی چاہیے کہ لوگ ہندو مذہب کو چھوڑ رہے ہیں قدیم زمانے سے, اشوکا کے زمانے سے, اور ہرش کے تعلق سے آپ نے سنا, اور بھی بادشاہ ہیں جن کا میں نے ذکر نہیں کیا. انہوں نے ہندو مذہب کو چھوڑ دیا کیونکہ ان کے اندر جو نظام ہے وہ نظام مناسبت نہیں رکھتا حکومت چلانے میں, تو مجبور ہوتے ہیں نئے مذہب کو اختیار کرنے میں. تو جو اویلیبل مذہب تھا بدھ مذہب کو لوگوں نے اختیار کیا. تو یہاں کے باشندے چاہے وہ آریہ ہو کہ غیر آریہ ہو, انہوں نے اپنے مذہب کو تبدیل کیا ضرورت کے اعتبار سے. یہ لوگوں کی مرضی ہے, یہ ان کا رائٹس ہے کہ وہ اپنے مذہب کو اختیار کریں. تو آج جو ہندوستان میں ہو رہا ہے مذہب کی تبدیل کو روکنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اور مذہب کے تبدیل خود کر رہے ہیں گھر واپسی کے نام سے, یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ اصل میں ہندوستان کی تاریخ کے خلاف ہے. یہ انہوں نے اپنی تاریخ اگر پڑھی ہوتی تو انہیں معلوم ہوتا کہ تبدیلی مذہب ہندوستان کا ایک حصہ رہا ہے. تو ہندوستان میں ہمیشہ سے چھوٹ رہی ہے, یہ حریت رہی ہے کہ لوگ اپنے مذہب کا اختیار کریں. تو یہ شد و مت جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ شد و مت کے ذریعے سے ہم روک سکتے ہیں, لیکن ان حضرات کو یہ بات معلوم نہیں کہ جتنی شدت ہوگی اتنی مذہب تبدیلی ہوگی. یہ حقیقت ہے, تاریخی حقیقت ہے. اور یہ حقیقت نہ کہ صرف مسلمان علماء کہتے ہیں بلکہ ان کے علماء خود کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ذات پات کے نظام کے نام پر جو شد و مت کیا جاتا ہے, جو شدت کی جاتی ہے, اسی وجہ سے لوگ مذہب چھوڑتے ہیں, اسی وجہ سے لوگوں نے اپنے مذہب کو چھوڑا ہے. تو یہ اگر شدت کم کر دی جائے تو ممکن ہے,
لیکن یہ شدت کہاں کم کر رہے ہیں، بلکہ زیادہ کر رہے ہیں، اور لوگوں کو نفرت دلانے کا کام یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال تو ہوا یہ کہ یہ جو گوجر تھے، یہ یہاں پر ان کی جب حکومت قائم ہوئی تو برہمنوں نے جو تاریخ دیکھی تھی وہ ڈر گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ بھائی اگر انہیں ایسے چھوڑ دیا جائے تو یہ بھی مذہب تبدیل کر لیں گے، تو اس وجہ سے انہوں نے گوجر قبیلے کے بہت سارے لوگوں کو جمع کیا، اور اس کے بعد انہوں نے غسل دیا، ایک ایک اسنان کراتے ہیں، اسنان کرا کے ان تمام کو انہوں نے ہندو بنا لیا۔ سب کو کہا کہ تم ہمارے ویدک جو ہے مذہب کے پیرو ہو، سب کو برہمنوں نے بنایا اور ہندو بنایا، اور اس کے بعد انہیں لقب دیا راجپوت کے نام سے، کہا کہ تم لوگ راجپوت لوگ ہو۔ تو اس کے بعد سے لے کر آج تک یہ اپنے آپ کو راجپوت کہتے ہیں، یہ جو اصل گوجر قبیلے کے تھے۔ آگے چل کے راجپوت ایک ایسا نام ہے جس میں سمجھیے کہ ہر قبیلہ داخل ہو سکتا ہے، بعض مراٹھا بھی داخل ہوگا اس میں، تو ہر قبیلہ جو اپنے آپ کے لیے طاقت کی تلاش کرتا ہے تو وہ راجپوت بن جاتا ہے۔ تو راجپوت کوئی مستقل قبیلہ یا پھر کوئی مستقل ذات نہیں، یہ سب سمجھیے کہ ملاوٹ اور اس کے اندر اختلاط ہے، تو اس لیے میں نے گوجر کا ذکر کیا۔ تو بہرحال آخر گوجروں کی حکومت تھی، گوجر ہندوستان میں مختلف علاقے میں حکومت کرتے تھے، ان میں جو ہے آخر جس کا نام مجھے یاد ہے ویشوپال کچھ نام تھا اس کا، تو اس کی حکومتیں ہوا کرتی تھی، اور ویشوپال پر سب سے پہلے حملہ ہوا غزنوی حکومت کی طرف سے، غزنی محمود غزنی نے جو ہے ان کی حکومتوں کو ختم کیا، اور محمد غوری جو ہندوستان میں آئے تھے اپنے لشکر کو لے کر آیا تھا، اس نے گوجر سلطنتوں کو مکمل طور پر تہس نہس کر دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی مستقل حکومت قائم ہو گئی۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے مجلس میں ہم مسلمانوں کی حکومت کا کیسا آغاز ہوا، اور پہلے کون افراد تھے جو آئے، اور اسلام باقاعدہ ہندوستان میں کیسے آیا، اس تعلق سے انشاءاللہ آنے والے مجلس میں ہم گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری تمام لوگوں کی حفاظت کرے اور ہمارے حاجات پوری کریں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔